بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اس سے پہلے کے درس میں جو میں نے بیان کیا کہ ظہور کی کچھ حتمی علامات ہیں جس کے بعد امام کا ظہور حتمی ہوگا، جس میں سے ایک علامت یہ بیان کی کہ نفس زکیہ کا قتل اور اس کے ٹھیک 25 دن کے بعد امام کا ظہور۔ اس کے بعد جو میں نے چیز بیان کی وہ یہ کہ مہم یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ علامات ظہور کون سی ہیں یا کون سی علامت ہے جس کے بعد امام کا ظہور ہوگا، بلکہ مہم یہ ہے کہ ہم کس طرح امام کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ انتظار بھی ایک عبادت ہے، اور خاص کر کے امام علیہ السلام کا انتظار بہت عظیم عبادت ہے۔ بہرحال ہمارے اس کے اندر بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کا انتظار کا طریقہ الگ ہے، ایک ماں کے انتظار کا طریقہ الگ ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک ماں کا انتظار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی پرورش اس طرح کرے کہ وہ امام کا منتظر بنے، ایک اچھی پرورش کرے اپنے بچے کی، یہی اس کا بہترین انتظار ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کا انتظار ایسا نہیں ہے کہ وہ دعائے فرج نہ پڑھے، ساری دعاؤں کو پڑھے، امام کا انتظار کرے، لیکن اس کا جو اس کی حقیقی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنے تعلیمی میدان میں وہ اپنے آپ کو نمبر 1 بنائے، سب سے نمبر 1 کا آدمی کہلانا چاہیے۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کسی چیز کا فنکار ہیں، کوئی چیز جانتے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ بنانا جانتا ہے، کوئی موبائل بنانا جانتا ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی دوسرا کام جانتا ہے، تو اس کا نمبر 1 بننا آپ کی ذمہ داری، اس لیے کہ اس کائنات میں یعنی اس دنیا میں ہمیشہ ٹاپرز کو ہی پوچھا جاتا ہے، جو سب سے اچھا ہوتا ہے اس کو پوچھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سب چیز میں کچھ سیکھ لیں، یعنی کچھ اس میں سے بھی آتا ہے، کچھ اس میں سے بھی آتا ہے، کچھ اس میں سے بھی آتا ہے، نہیں، کوئی ایک چیز آپ کے اندر بہت اچھی ہونی چاہیے جس کی کوئی مثال نہ ہو، تب آپ اس کے ماہر مانے جائیں گے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اپنے کام میں جدیت رکھیں، یعنی بہت دقیق کام کریں۔ مثلا ہماری ایک دکان ہے، موبائل بناتے ہیں مثال کے طور پہ، اب اگر آپ امام کے سچے منتظر بننا چاہتے ہیں تو کیسے بنیں گے؟ یقین جانیں کہ آپ کے سچے منتظر بننے کا طریقہ یہ کہ آپ کی دکان پر ہر وہ چیز یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اتنا بہترین کر کے اس دوسرے سامنے والے کسٹمر کو دیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آنے کے لیے محتاج ہو جائے، کہ اس سے اچھا کوئی آدمی کام نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جو تالے بناتا تھا، امام علیہ السلام اس کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا تو پوچھا بھائی کیوں امام اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں؟ تو امام نے بتایا کہ جاؤ اس کے پاس تھوڑی دیر ملو اس سے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیوں جاتا ہوں اس کے پاس۔ تو کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد جب اس کے پاس بیٹھے اس سے کہا کہ ایک چابی بنا دو۔ ایک ایسی چابی بنوائی جو کہیں نہیں بن رہی تھی، کسی جگہ پہ نہیں بن رہی تھی، اس نے اس چابی کو بنا دیا۔ بنانے کے بعد اس کے کچھ جو اس کی قیمت تھی وہ لے لی۔ تو یہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہ چابی کہیں بن ہی نہیں رہی تھی۔ کہا نہیں، بس جو اس کی قیمت ہے وہ مجھے دے دو۔ اس کے بعد امام نے ان لوگوں سے اشارہ کیا، ان لوگوں کو بتایا، اطلاع کی کہ دیکھا کیسا چاہنے والا ہے، کیسا ایماندار ہے، جو اس کے حق کا پیسہ تھا صرف اس نے اتنا ہی لیا، باقی اس نے واپس کر دیا، اسے ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اگر امام کا منتظر بننا ہے اور امام کا منتظر سچا منتظر بننا ہے تو اپنے کام میں نمبر 1 بیسٹ اور سب سے اچھا بننا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو واقعاً آپ امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ امام کا انتظار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روز دعائیں کریں، بلکہ امام کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آمادگی ہو، آپ آمادہ ہو جائیں کہ اگر امام آ جائیں گے تو ہم کیا پیش کریں گے۔ فار ایگزامپل سپوز مان کے چلیں اگر آج امام آ جائیں، آج اور ابھی، اور آپ سے آپ کے موبائل مانگ لیں کہ لاؤ اپنا موبائل مجھے دے دو، تو آپ یقین جانیں کہ آپ اپنا موبائل انہیں نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہ خود آپ کے موبائل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو امام کے لیے
ناپسند ہوں۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے ان چیزوں کو دور کر دیں جو امام کو پسند نہ ہوں، اس لیے کہ اگر وہ چیزیں آپ کی زندگی میں رہیں گی کہ جو امام کو پسند ہیں تو امام آپ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر وہ چیزیں آپ کی زندگی میں رہیں جو امام کو نہیں پسند ہیں تو امام آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے ابو جعفر محمد ابن علی کا۔ یہ 7ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ یہ 30,000 درہم لے کر کے اپنی جگہ سے چلے کہ امام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو قوم والوں نے، قبیلے والوں نے جو پیسہ دیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ امام برحق کون ہے تو یہ جو سوالات کا لفافہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو سوالات کے دفتر یا سوالات کی جو کاپی ہم تمہیں دے رہے ہیں، ان سوالات کا جواب امام تمہیں دے دیں گے، اور بنا سیل کھولے ہوئے، یعنی بنا اس لفافے کو کھولے ہوئے وہ تمہیں جواب دے دیں گے۔ یہ امام کی خدمت میں پہنچے۔ امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد پہلے بہت ڈھونڈا، پتہ چلا کہ کوئی آدمی بھی واقعی ان کو امام نہ نظر آیا۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ امام نہیں ہیں، صرف جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ ایک بچہ آیا، اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو امام کے پاس تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ وہ ان کو امام کے پاس لے کے گیا، 7ویں امام کے پاس۔ 7ویں امام نے ان کو سلام کیا، نام لے کر کے سلام کیا۔ اس کے بعد کہا کہ لاؤ وہ ساری رقم مجھے دے دو، اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ بی بی شتیتہ نے بھی تمہیں 1 درہم دیا ہے، وہ بھی مجھے دے دو۔ 1 درہم بہت چھوٹی سی رقم تھی۔ جب ان کو بی بی شتیتہ نے دیا تھا تو انہوں نے سوچا کہ بہت چھوٹی رقم ہے، اس کا ہم کیا کریں گے، امام کو کیا دیں گے اس کو۔ انہوں نے اس 1 درہم کو لے لیا، ساری رقم کو لے لیا۔ لفافے کا جو جواب تھا وہ بھی بنا سیل کھولے ہوئے وہ جواب بھی دے دیا۔ اس کے بعد امام نے پیسے واپس بھی کر دیے، 30,000 درہم تقریباً یہ کہے جاتے ہیں، یہ واپس کر دیے۔ واپس کیوں کیے؟ اب یہ بیان ہوتا ہے کہ جب یہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو امام نے روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ رکو۔ جو بی بی شتیتہ کا 1 درہم لیا تھا اس کے بدلے میں بی بی شتیتہ کو 24 درہم اور دیے، اور دینے کے بعد کہا کہ ٹھیک 19 دن کے بعد، جب یہ ایک خط ان کو دیا، ان سے کہا کہ ٹھیک 19 دن کے بعد، اس خط میں لکھا کہ ٹھیک 19 دن کے بعد آپ اس دنیا سے چلی جائیں گی، اور اگر یہ جو 24 درہم آپ کو دیے ہیں ان میں سے کچھ پیسے آپ اپنے خرچ پہ لگائیں اور کچھ اپنے آخری ٹائم کے خرچ کے لیے، یعنی تجہیز و تکفین کے لیے لگائیں۔ بس جیسے ہی یہ خط ملا، ٹھیک 19 دن کے بعد بی بی شتیتہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد امام وہاں اس جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور شرکت کرنے کے بعد اسی جنازے میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم میرے سچے مومن بن جاؤ گے، میرے سچے چاہنے والے بن جاؤ گے، تو ہم ہر جنازے میں شرکت کریں گے، تمہارے جنازوں میں ہم شرکت کریں گے۔ ایک تو یہ واقعہ کہ کیسا چاہنے والا ہے، یہ کیسی چاہنے والی تھی کہ جس کے 1 درہم کو امام نے محبت سے لے لیا۔ اب دوسرا جو قصہ ہے، جو 30,000 درہم آئے تھے، امام نے واپس کر دیے تھے۔ یہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ جب میں مدینے پہنچا اور ان لوگوں کے رقوم کو واپس کرنے لگا تو میں نے جب تحقیق کی کہ امام نے کیوں واپس کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ امام نے اس لیے واپس کیا ہے کہ یہ سب کے سب اب شیعہ نہیں رہ گئے تھے، بلکہ مذہب حقہ سے پھر چکے تھے، لہٰذا امام نے ان کے پیسے کو واپس کر دیا۔ امام ہمیشہ مومن سے محبت کرتے ہیں، اور جتنی آپ امام سے محبت کرتے ہیں امام اس سے کئی گنا زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔